آج ہم انڈیا پر بات کریں گے اور انڈیا کے بارے میں یہ دیکھیں گے جو خالستان کی تحریک چل رہی ہے، جو 31 اکتوبر کو اپنا ریفرینڈم دے رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ تنقید برائے تنقید کرنا اور علمی لحاظ سے بات کرنے میں فرق ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ علمی لحاظ سے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں انڈیا سے پاکستان ویسٹ سائڈ پہ، منڈین ایسٹرولوجی میں ویسٹ سائڈ جو ہے سیٹرن کو ڈیل کرتا ہے۔ سیٹرن کی پوزیشن کیسی تھی؟ اگر ہم 1947 کو دیکھیں، جس دن وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 اگست کو انڈیا کو آزادی ملی ہے، تو بیسکلی پاکستان جو تھا، پاکستان کا جو حصہ ہے، اس کے دو حصے تھے۔ ایک ایسٹ پاکستان جو انڈیا سے آگے، جو اب بنگلہ دیش بنا ہے ایسٹرن سائڈ پہ، اور دوسرا ویسٹرن پاکستان جو اب پاکستان ہے۔ انڈیا کے ذائچے میں دونوں سائڈز کمزور ہیں، کیونکہ ایسٹ سائڈ پر انڈیا رہ گیا اور پاکستان ویسٹ سائڈ سے ہٹ گیا، الگ ہو گیا۔ اگر یہ جو پنجاب پاکستان کی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پنجاب کی تقسیم ہوئی ہے، یہ انڈیا کے ویسٹ سائڈ پہ پڑتی ہے، دہلی سے ویسٹ سائڈ پہ پڑتی ہے، اور ویسٹ سائڈ پہ پاکستان۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی ایک ملک کو پڑھنے کے لیے اس کی ڈائریکشنز دیکھی جاتی ہیں، وچ از منڈین ایسٹرولوجی۔ تو اس لیے جو ویسٹرن سائڈ ہے یہ الگ ہوئی اور پاکستان بنا۔ اب یہ جو سکھوں کی تحریک سٹارٹ ہوئی ہے، جو 31 اکتوبر کو اپنا ریفرینڈم کر رہے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ وہ اپنا الگ دیش یا اپنا ایک الگ ملک چاہتے ہیں، جس کا نقشہ بھی آ گیا ہے، یہ بھی دہلی سے ویسٹ سائڈ پہ ہی ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، منڈین ایسٹرولوجی کو سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن سائڈ ہے نا، یہ جانی ہی جانی ہے۔ اس لیے جو پنجاب ہے انڈیا کا، یہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھ لیجیے گا 31 اکتوبر کو جو ریفرینڈم ہوگا، اس میں سارے سکھ اپنے الگ دیش کی ڈیمانڈ کریں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو تحریک چلتی ہے، آج نہیں، کل نہیں، کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ ایک علیحدہ ملک بناتی چلی جاتی ہے، اور انڈینز کچھ بھی کر لیں، ویسٹرن سائڈ یہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر حال میں خالستان بنے گا۔ اس میں میری ریڈنگ کے مطابق 2 سال کا وقفہ لگے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا 2023 کشمیر کے بننے کا سال ہوگا، اور کشمیر کے ساتھ سرحد لگتی ہے پاکستان کی، اور خصوصاً انڈین پنجاب کی بھی لگتی ہے۔ تو جب انڈین پنجاب کی سرحد بھی لگے گی جا کر کشمیر سے، جب کشمیر آزاد ہوگا، تو اسی ایک خاص ٹائم پر یہ تحریک اتنا زور پکڑ جائے گی کہ خالستان جو انڈین پنجاب ہے وہ ایک الگ دیش بنے گا ہی۔ اور یہ سارا کا سارا پلان وہ 31 اگست، یہ جو 31 اکتوبر آ رہا ہے، اس میں آپ کو سارے سکھ بتائیں گے، کیونکہ ان کا ریفرینڈم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے ہوگا۔ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، امیر ہیں، ایگریکلچر ہے، مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ سکھ دنیا میں بہت زیادہ مضبوط قوم بن کر ابھرے گی اور اپنا ایک الگ دیش لے گی۔ اس لیے انڈیا کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، کہ انڈیا ہر حال میں ٹوٹے گا۔ جو پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، پاکستان کا بھی سن بائی برتھ افلکٹڈ ہے، تو پاکستان سے ایسٹرن سائڈ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش یہ نہیں رہا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انڈین چارٹ میں جب سیٹرن، جسے زحل کہتے ہیں، جسے ہندی میں شنی کہتے ہیں، یہ بہت سٹرونگ نہیں ہے، تو یہ انڈیا کا حصہ رہ جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو۔ آنے والے 2-3 سال جو ہوں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سکھوں کی ایک نئی اسٹرینگتھ ابھرے گی اور ایک نیا ملک بن کر رہے گا، جس کا نام ہوگا خالستان۔ تو خالستان نے ہر حال میں بننا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے میری ان ویڈیوز پر، آپ نظر رکھیں، اور جو آنے والے ٹائم کی پریڈکشنز ہیں، ریڈنگز ہیں، پریڈکشنز ہیں، ریڈنگز
तो आप उन रीडिंग्स को सच होता हुआ देखेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना एक डिफरेंट किस्म का आर्ट है। जब वो आप अपना आर्ट अप्लाई करेंगे तो आपके ये रिजल्ट निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये रीडिंग्स ठीक होते हुए आप देखेंगे। आप अपना पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं या आपको उनके क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस, हम उसके जवाब आपको ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि एक नया खालिस्तान 31 अक्टूबर को मार्ज़ वजूद में आने की इब्तिदा होगी और रेफरेंडम आप देखेंगे पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक होगी कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री देना चाहिए और वो अपना कंट्री ले लेंगे। जब भी कोई जंग होती है पाकिस्तान इंडिया की या कहीं भी, तो सिखों को आगे किया जाता है कि ये मरें, इनकी जानें जाएं, इनके पर सख्तियाँ आएँ, और ख़ुद वो पीछे छुप जाते हैं। बहरहाल ये अलग की एक बहस है, लेकिन फिर भी कोशिश हम यही करेंगे कि एक नया खालिस्तान बनता हुआ देखें, जो आप भी देखेंगे।